ایک دور دراز سلطنت میں جہاں اونچے اونچے پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے تھے اور گہری وادیاں خاموش دعائیں مانگتی تھیں، وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ وہ سادہ لباس پہنتا تھا، ایک پرانی سی چادر اوڑھے، سر پر پگڑی باندھے اور پاؤں میں چھوٹی سی جوتی۔ اس کی جیب ہمیشہ خالی رہتی تھی، مگر اس کا دل اتنا امیر تھا کہ سونے چاندی کے تخت بھی اس کے سامنے فقیر لگتے تھے۔ سلیم کا روز کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے اپنی بھیڑوں کا ریوڑ لے کر پہاڑ کی طرف نکل جاتا۔ وہاں وہ ایک پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بانسری بجاتا، دور دور تک پھیلی ہری وادیوں کو دیکھتا اور دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتا۔ ہر روز وہ یہ دعا مانگتا، اے اللہ، تو نے مجھے یہ سکون عطا کیا ہے، یہ حلال رزق دیا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر اور کچھ نہ بھی دے تو بھی تیرا احسان ہے کہ دل کو اطمینان دیا۔ سلیم کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ تھی، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی سازش۔ بس وہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا، ان کے لیے چارہ ڈھونڈتا اور شام کو گھر واپس آ جاتا۔ اس کا گھر ایک کچا سا مکان تھا، مٹی کی دیواروں والا، چھت پر گھاس کی، اندر صرف ایک چارپائی، کچھ برتن اور ایک چھوٹا سا چولہا، مگر اس کے لیے یہ جنت تھی۔ اسی سلطنت کے دارالحکومت میں جو گاؤں سے کافی دور تھا، ایک اور شخص رہتا تھا۔ لوگ اسے چور کہتے تھے۔ اس کا اصلی نام فارس تھا۔ فارس کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ وہ لمبا قد، مضبوط جسم، چہرہ تھوڑا سا سخت، آنکھوں میں ایک عجیب سی چالاکی۔ اس کے بال لمبے اور الجھے ہوئے، داڑھی تھوڑی سی اور لباس ہمیشہ کالا یا اندھیرا رنگ کا تاکہ رات کے اندھیرے میں چھپ سکے۔ فارس کا بچپن بہت دشوار گزارا تھا۔ جب وہ صرف 10 سال کا تھا، سلطنت میں ایک جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں اس کے والدین دونوں مارے گئے، گھر برباد ہو گیا اور فارس اکیلا رہ گیا۔ بھوک اور افلاس نے اسے چوری کا راستہ سکھا دیا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتا، روٹی، پھل، کپڑے، پھر آہستہ آہستہ بڑا بن گیا۔ اب وہ شہر کے اندھیروں میں چھپ کر امیر لوگوں کے گھروں میں گھس کر سونا چاندی چراتا تھا۔ فارس دل میں سوچتا، یہ دنیا ایمانداروں کے لیے نہیں، ہوشیاروں کے لیے بنی ہے۔ جو زبردستی لے سکتا ہے وہی جیتتا ہے۔ مگر راتوں کو جب وہ اکیلا ہوتا، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی۔ وہ سوچتا کہ کہیں نہ کہیں ایک اجالا بھی ہے، مگر اسے مل نہیں رہا۔ سلطنت میں حکومت ایک بزرگ بادشاہ کر رہا تھا۔ وہ نیک تھا مگر کمزور۔ اس کے دربار میں بہت سے وزیر تھے جو اپنے فائدے کے لیے سازشیں کرتے تھے۔ ایک دن رات کے اندھیرے میں دربار میں بغاوت ہو گئی۔ کچھ وزیروں نے سپاہیوں کو خرید لیا اور بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ مار ڈالا گیا۔ شہزادہ جو بادشاہ کا بیٹا تھا، ڈر کے مارے شہر سے فرار ہو گیا اور کہیں چھپ گیا۔ شہر میں افراتفری پھیل گئی، لوگ ڈر کے مارے گھروں میں بند ہو گئے، سپاہی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اسی افراتفری میں فارس نے موقع دیکھا۔ وہ رات کو محل میں گھس گیا۔ وہاں خزانہ پڑا تھا، سونا، چاندی، جواہرات۔ اس نے جلدی سے خزانے پر قبضہ کر لیا، پھر سپاہیوں کو پیسوں کا لالچ دیا اور انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ چند دنوں میں فارس نے پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے آپ کو بادشاہ اعلان کر دیا۔ اب وہ ریشمی کپڑوں میں ملبوس تھا، سر پر تاج، ہاتھ میں عصا، مگر اس کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ ہر رات اسے ڈر لگتا کہ کہیں کوئی اسے بھی مارے گا، جیسے اس نے بادشاہ کو مروایا تھا۔ ایک رات جب وہ محل کی چھت پر اکیلا بیٹھا تھا، اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں ایک چرواہا دکھا، سادہ کپڑوں میں، بانسری بجا رہا، چہرے پر سکون۔ وہ چرواہا مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا، سکون تخت پر نہیں، دل کے اطمینان میں ہے۔ فارس جاگ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ چرواہا کون ہے۔ لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ دور کے گاؤں میں ایک ایسا ہی چرواہا رہتا ہے جو بہت سکون سے جیتا ہے۔ فارس نے حکم دیا، اس چرواہے کو میرے سامنے لایا جائے، زندہ اور سلامت۔ سپاہیوں نے سلیم کو پکڑ کر محل لے آئے۔ سلیم کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، مگر اس کا چہرہ بالکل بے فکر۔ وہ دربار میں کھڑا ہو گیا، نہ جھکا نہ ڈرا۔ فارس تاج و تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، تم میرا چہرہ دیکھ کر کیوں نہیں ڈر رہے؟ میں بادشاہ ہوں اور تم صرف ایک چرواہا۔ سلیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ، جو اللہ سے ڈر جائے وہ بندوں سے نہیں ڈرتا۔ آپ کے پاس تاج ہے، مگر سکون صرف اللہ کے بندوں کے پاس ہوتا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب حیران تھے کہ ایک سادہ چرواہا بادشاہ سے ایسے بات کر رہا ہے۔ فارس نے اور پوچھا، میرے پاس سونا چاندی ہے،
महल है, सिपाही हैं, सल्तनत है, फिर भी मेरा दिल बेचैन रहता है। तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम इतने सुकून से जीते हो, ये राज क्या है? सलीम ने धीरे से कहा, बादशाह मेरा रिस्क हलाल है, मैं मेहनत करता हूं, जो मिलता है उस पर शुक्र करता हूं। मेरा ज़मीर साफ है, इसलिए नींद आराम से आती है। जो चीज सोना चांदी से नहीं मिलती वो सुकून कहलाता है। लालच और हराम दिल को खोखला कर देता है। ये बातें फारिस के दिल में तीर की तरह लगीं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कितनी खालीपन है। वो रात भर सो न सका। महल की छत पर जाकर बैठा, तारों को देखता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो रो रहा था, ए अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, चोरी की, धोखा दिया, कत्ल करवाए। अब तख्त पर बैठा हूं मगर दिल फकीर है। मुझे माफ कर दे, मुझे वो सुकून दे जो इस चरवाहे के दिल में है। पहली बार उसने सजदा किया, दिल से तौबा की। सुबह होने तक वो वहां बैठा दुआ मांगता रहा। अगली सुबह दरबार सजाया गया। फारिस ने ताज उतारा और खड़ा हो गया। उसने ऐलान किया, आज से मैं ये तख्त छोड़ रहा हूं। मैंने ये सल्तनत हराम तरीके से हासिल की थी। जो शख्स मुझे सच का रास्ता दिखा गया, अगर कोई इस तख्त का हकदार है तो वो सलीम है। सब हैरान रह गए। फारिस ने सलीम को तख्त की तरफ बुलाया। सलीम ने सर झुकाकर कहा, बादशाह, बादशाही तख्त पर नहीं, अदल और इंसाफ में होती है। अगर आपने सच्ची तौबा कर ली है और अपने गुनाहों से बाज आ गए हैं तो आप ही इस सल्तनत के असली बादशाह हैं। मैं तो सिर्फ एक चरवाहा हूं। फारिस के दिल में एक नई रोशनी जग उठी। उसने सलीम को अपना सबसे करीबी मुशीर बना लिया। फिर उसने सबसे पहले अपने गुनाहों की तफसील बताई और चोरी का सारा माल वापस करने का ऐलान किया। जो लोगों से छीना था उन्हें या उनके वारिसों को वापस दिया। उसने दरबार में नए कवानीन बनाए, गरीबों को मदद, यतीमों की सरपरस्ती, हर किसी को इंसाफ। सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब जुल्म नहीं, हिफाजत करेंगे। शहर में मस्जिदें बनवाई, मदारिस खुलवाई ताकि लोग दीन सीखें। आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत में अमन फैल गया। लोग फारिस को पहले चोर कहते थे, अब कहते थे ये बादशाह अल्लाह का वली बन गया। एक चरवाहे की बात ने उसके दिल बदल दिए। सलीम अब भी अपने गांव में रहता था, मगर अब वो बादशाह का मुशीर था। वो कभी कभी महल आता, फारिस को नसीहत देता। फारिस अब रोज नमाज पढ़ता, कुरान तिलावत करता और लोगों की मदद करता। एक दिन फारिस ने सलीम से पूछा, तुमने मुझे ये रास्ता क्यों दिखाया? मैंने तुम्हें कैद किया था। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अल्लाह हर दिल में रोशनी डालता है। तुम्हारा दिल भी साफ था, सिर्फ अंधेरा छा गया था। और इस तरह सल्तनत में एक नया दौर शुरू हुआ, इंसाफ का, सुकून का और तौबा का दौर। लोग आज भी ये दास्तान सुनाते हैं कि एक चोर बादशाह बना, फिर तौबा करके सच्चा इंसान बन गया।